السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک دن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلامی کے ساتھ جہاد سے واپس تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ قیام فرمایا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھا لو۔ جب کھانا کھانے کی تیاری کی گئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے سوائے چند روٹیوں کے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہمارے پاس روٹیوں کے ساتھ نہ کوئی سالن ہے، نہ گھی کا کوئی پیالہ ہے، اور نہ ہی کوئی دوسری ایسی چیز ہے جس کے ساتھ ہم روٹی کھا سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فوراً مسکرا دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے کہ مدھو مکھیوں کا ایک چھوٹا سا دستہ آپ کے سر کے پاس آ کر بھنبھنانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مکھیوں کی طرف توجہ فرمائی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ شہد کی مکھیاں اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں اور آپ کے سر کے پاس کیوں منڈلا رہی ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے دوستو، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، یہ شہد کی مکھیاں ہیں جو اپنا عریضہ، اپنی گزارش لے کر آئی ہیں اور یہ عرض کر رہی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے ساتھ والے اس وقت صرف سوکھی روٹی لے کر بیٹھے ہیں، کھانے کے لیے کوئی دوسری چیز موجود نہیں ہے۔ یہیں بغل میں پہاڑیوں کے پاس ہم نے ایک بہت بڑا شہد کا چھتا لگا رکھا ہے۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جب یہ خبر پہنچی کہ آپ اور آپ کے اصحاب بھوکے ہیں تو اس لیے ہم حاضر آ گئے کہ آپ سے آ کر عرض کر دیں کہ آپ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھیج دیں اور وہ آ کر ہمارے چھتے سے جتنا شہد کی ضرورت ہے وہ لے لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، میرے صحابہ، جاؤ ان مکھیوں کے ساتھ اور تم شہد لے کر آ جاؤ۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چند حضرات کو بھیجا۔ آگے آگے مکھیاں اڑتی چلی جا رہی ہیں، پیچھے پیچھے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں۔ قریب کے ایک پہاڑی کے پاس اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ کیا، یعنی دیکھا کہ شہد کا ایک بہت بڑا چھتا لگا ہوا ہے۔ جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھتے کے پاس پہنچے تو تمام مکھیاں اڑ کر درختوں کے شاخوں پر بیٹھ گئیں، اور یہ کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تازہ ترین شہد چھتے سے ٹپک رہی ہے۔ فوراً اپنا پیالہ نکالا، شہد اکٹھا کیا اور خوشیوں کے ساتھ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی جاہ میں حاضر ہو گئے اور پیش کر دیا۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ مکھیاں آئیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اڑنے لگیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب پھر یہ مکھیاں کیوں آئی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک سوال کیا تھا کہ اے شہد کی مکھیوں، تمہاری خوراک کیا ہے؟ تو ان مکھیوں نے جواب دیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری خوراک ان وادیوں میں جو درخت ہیں، ان میں جو پھول لگتے ہیں، انہی پھولوں کا رس ہم چوس لیتے ہیں، اسی سے ہماری خوراک بھی پوری ہو جاتی ہے، اور پھر یہی رس لے جا کر ہم اپنے چھتے میں اڈیل دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، پھر میں نے پوچھا کہ ان پہاڑی درختوں کے پھول تو بے مزہ بھی ہوتے ہیں، کچھ کڑوے بھی ہوتے ہیں، کچھ زہر آلود ہوتے ہیں، تو پھر تمہاری شہد میں اس قدر مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ تو ان مکھیوں نے اپنے سردار کو یہ خبر بھیجی
اور ان مکھیوں کا سردار اس وقت یہاں حاضر ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام مکھیاں پھولوں کا رس چوس کر اکٹھا کرتی ہیں، پھر جب چھتے میں اڑیلتی ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ یہ تمام مکھیاں مل کر آپ پر ہدیہ درود پاک پیش کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری شہد میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے.